السلام علیکم ناظرین، فارسی گرامر کے سلسلے کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابوبکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ حضرات کو حروف معنوی کی دوسری قسم حروف مرکبہ کی 8 قسمیں بتائی تھیں۔ آج انشاءاللہ مزید اقسام آپ حضرات کو بتانے جا رہے ہیں، اور وہ سبق اگر آپ حضرات نے نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے، اس پہ کلک کر کے آپ وہ دیکھ لیں تاکہ سبق کا تسلسل برقرار رہے۔ تو آئیے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کلمات مدح، جن کلمات کے ذریعے تعریف کی جائے، مدح کہتے ہیں تعریف کو، جیسے خوب کا مطلب ہے اچھا، خوش مطلب خوش، اچھے کو بھی کہتے ہیں، زیبا بھی مطلب خوبصورت، اور شیریں میٹھا، دل پسند، پسندیدہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، مثالیں دیکھ لیں۔ این کلا زیبا است، کلاه کہتے ہیں ٹوپی کو، یہ ٹوپی خوبصورت ہے۔ تو خوب ہستی، تو اچھا ہے، تو خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ 10ویں قسم ہے کلمات ذم، جن کلمات کے ذریعے برائی کی جائے، مدح تعریف اور ذم برائی۔ بد برا، زشت کا مطلب بھی برا ہے، ٹھیک ہے فارسی میں۔ ناخوب، خوب کی ضد ہو گئی برا۔ نازیبا، بدصورت جو خوبصورت نہ ہو، ناخوش، ناشائستہ وغیرہ۔ جملوں میں استعمال دیکھ لیں۔ سخن بد نہ شاید گفت، بری بات نہیں کہنی چاہیے، ٹھیک ہے، بد۔ این لباس ناخوب است، یہ لباس اچھا نہیں۔ کلمات تاکید، جن کلمات کے ذریعے بات میں تاکید پیدا کی جائے، خوب، خوش، نیک، بسیار۔ بسیار کا مطلب ہے بہت، ہمہ کا مطلب ہے تمام، تمام کا مطلب تمام، کل، ٹھیک ہے، سارے۔ ہرگز، ہر آئینہ۔ بسا کا مطلب ہے بہت، اور بسے کا مطلب بھی بہت۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ حروف وہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے خوش اور خوب ہے، مدح کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور تاکید کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ جملوں میں استعمال دیکھ لیں۔ زاہد بسیار خورد، زاہد نے بہت کھایا۔ بسے نامور در زمین اند، بہت سے مشہور لوگ زمین میں ہیں۔ اچھا، اور لفظ کو مکرر لانا بھی تاکید کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ایک لفظ کو 2 بار لانا، اس سے بھی تاکید پیدا ہوتی ہے، جیسے زید، زید آمد، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کریں گے زید ہی آیا۔ اور مرد است، مرد، مرد ہے مرد، اردو میں بھی کہتے ہیں نا بھائی مرد بنو مرد، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ کو بار بار لانا، اس سے بھی بات میں تاکید پیدا ہوتی ہے۔ کلمات تعجب، جن کلمات کے ذریعے تعجب کا اظہار کیا جائے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، تعالی اللہ، عجب، چہا، اللہ اللہ، ٹھیک ہے۔ چہ خوب گفتئی، ٹھیک ہے، کیا ہی خوب بات کی ہے تو نے، کیا ہی اچھی بات کہی ہے۔ سبحان اللہ، این قدر شیریں سخن، اس طرح میٹھی بات والا آدمی در حیات من نہ دیدم، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کلمات کے ذریعے تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کلمات تشبیہ، جن کلمات سے ایک چیز کو دوسری سے تشبیہ دی جائے، یعنی ایک کو دوسری جیسا بتلایا جائے۔ چو، ہم چو مطلب طرح، چنا کا مطلب بھی طرح، ہم چنی، اس طرح، اس طرح، چنی اور ہم چنی، اس کا مطلب بھی اسی طرح۔ مثل کا مطلب ہے جیسا، اور مانند کا مطلب بھی جیسا۔ زاہد مثل حامد یا مانند حامد است، زاہد حامد جیسا ہے۔ رخش چوں گلاب است، اس کا چہرہ گلاب جیسا ہے۔ حروف تحسین، جن حروف کے ذریعے کسی کو داد دی جائے، کسی کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ زہ، ان کا مطلب ہے اچھا۔ مرحبا، مرحبا کا مطلب ہے خوش آمدید کے معنی میں بھی آتا ہے اور اچھے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ حبذا کا مطلب ہے شاباش، بہترین، اور شاباش۔ واہ واہ، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، واہ واہ، بہ بہ، بخ بخ، یہ تعریف کے وقت استعمال ہوتے ہیں، کسی کی تعریف کی جائے، کسی کو داد دی جائے۔ زہ ملک و دولت کے پائندہ باد، اچھا ہے وہ ملک جو ہمیشہ ہو، ہمیشہ رہے۔ شاباش، خوب یاد کر دی، شاباش تو نے اچھا یاد کیا ہے۔ مرحبا،
یہ शाबाश के माना में भी आता है और वेलकम के माना में भी आता है। चे बर वक्त रसीदी, खुश आमदीद, आप बिल्कुल वक्त पर पहुँचे हैं। ये था हमारा आज का बहुत ही आसान सबक। उम्मीद है कि आप हजरात को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगली नशिस्त में हम इंशाअल्लाह मज़ीद हरूफ मुरक्कबा, हरूफ मानवी आप हजरात को बताएंगे। आप हजरात हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर नया सबक बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।